अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड आई एम सो सॉरी आज की वीडियो लेट हो गई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इसको जल्दी जल्दी बढ़ा लूँ, जल्दी जल्दी काम कर लूँ, बट नहीं हो सका मुझसे। तो इसे रिकॉर्डिंग करते करते मुझे अब 10 बज गए हैं। अब मैं अपलोड करने लगी हूँ। तो और यहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो हो सकता है आपके इलाकों में भी बारिश हो रही हो, तो मौसम अच्छा हो गया है। तो हाँ, एक और बात, इंशाल्लाह ताला कल सुबह-सुबह एक एपिसोड ज़रूर आएगी। मैं इसके बाद कोशिश करूँगी कि उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लूँ, उसका सारा काम कर लूँ, तो भी मैं कल सुबह अपलोड कर दूँगी। तो तो आप इंतज़ार कीजिएगा कल सुबह की एपिसोड का, नहीं तो फिर शाम रात को एपिसोड आ जाएगी। अगर कल सुबह एपिसोड अपलोड की तो वो थोड़ी शॉर्ट होगी, आई मीन 25 मिनट तक हो जाएगी। अगर रात को अपलोड की तो वो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं कल एपिसोड ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आज की एपिसोड में आपको हूर अरहम के सीन्स भी मिलेंगे और कल की एपिसोड भी बहुत धमाकेदार, बहुत मज़े की होने वाली है। तो स्टे ट्यून। एपिसोड की से एपिसोड पे हमेशा प्यार देते रहिएगा। ओके जी। रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस्त 35। अब शावर लेकर वॉशरूम से बाथरोब गाउन पहनकर निकली तो बेड पर बैठे ज़रान को देखकर ठटक कर रुकी थी। सुनहरी रंगत में सुर्खियां सी घुली थी। ज़रान बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए उससे ही देख रहा था। ज़रान को खुद की तरफ तख्ता बांध कर वो मज़ीद खुद में सिमटी थी। बाथरोब गाउन घुटनों तक आ रहा था। ब्रिश ने नजरें झुकाए अपने बाथरोब घुटनों से खींच कर नीचे किया था। उसकी सुर्ख बहकी बहकी नज़रों का इर्तिकाज़ अपने सरापे पर महसूस करते अब्रिश के कदम जैसे ज़मीन में जकड़े जा चुके थे। उसे अंदाज़ा नहीं था वो कमरे में होगा, वरना वो कभी इस हुलिये में कमरे में ना आती। वो कल सुबह का गया, आज कमरे में आया था। ब्लू शलवार कमीज़ में मलबूस वो इसे गहरी मगर सुर्ख आंखों से देखते हुए बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए सिगरेट उंगलियों में दबाए हुआ था। उसकी उंगलियों में सिगरेट देखकर वो एक लम्हे को चौंकी थी। ज़रान सिगरेट नहीं पीता था, फिर आज वो सिगरेट नोशी क्यों कर रहा था? वो इस पर एक नज़र डालकर जल्दी से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। ड्रेसिंग रूम की कबर्ड से उसने अपने लिए नारंगी रंग का हल्का कामदार सूट निकाला। बहारें और आबिर की आज रुखसती थी। अमीना खानम के कहने पर वो तैयार हो रही थी। कपड़े बदलते उसकी नज़र अपने सीने के पास जख्म पर पड़ी, जिससे हल्का हल्का खून रस रहा था। शावर लेने की वजह से बैंडेज उतर गई थी। इससे पहले वो अपने ज़ख्म को साफ करती, बैंडेज करती, उसकी नज़र अपनी गर्दन पर ज़रान के दिए हुए निशान पर पड़ी, जो अब नीला पड़ चुका था। अब्रिश का हाथ बेख्तियार अपने निचले लब के मध्यम से ज़ख्म पर जा ठहरा था। क्या मतलब था इस सब का? कल से दिलो दिमाग में एक सवाल खलबली मचाए हुए था। गर्दन और होंठों पर उसके दिए गए ज़ख्म और उसकी शर्ट में मलबूस होना, बेहोशी के आलम में उसका बेरहम लम्स भी उसे याद था। क्या वो कल अपना हक ले चुका है? अब्रिश के दिल में मचलता सवाल बेख्तियारी में लबों पर आया था। उसका हक था उसके करीब आना। वो किसी भी सूरत उसे मना नहीं कर सकती थी, मगर उसके ये लफ्ज़ समायतों में जहर बनकर कल से उतर रही थी। आज तुम्हें देखकर मेरे अंदर कोई जज्बा, कोई अरमान नहीं जग रहा, यहाँ तक कि हवस भी नहीं। मैं कभी ऐसी लड़की के करीब नहीं जाऊँगा जो नशे में मुझसे इकरार करती है, भरी महफिल में किसी और के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और निकाह किसी और से करना चाहती है। तुम काबिल नहीं हो मेरी सच्ची मोहब्बत के। उसके लफ्ज़ याद करते ही अब्रिश के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट उभर कर मासूम हुई। ये लफ्ज़ कल तक अगर जहरान खानज़ादा के लबों से निकलते गवारा थे, मगर आज जब वो इसकी निकाह में थी, अपने शौहर के लबों से सुनना किसी कीमत भी गवारा नहीं थे। उसके लफ्ज़ बहुत चुभे थे। उसने जो कुछ भी किया था, मगर दिल तो सिर्फ ज़हरान खानज़ादा को दिया था, जो उसकी इतनी सितमगिरी के बाद भी सिर्फ उसके लिए धड़कता था। हक लेना ही था तो होश में लेता, इस तरह बेहोशी में क्यों उसके साथ ऐसा किया? अब्रिश की आंखों में नमकीन पानी आ ठहरा था। आखिर क्यों ना लेता वो अपना हक? वो हवेली का वैश्य सपाक मर्द जो था। अब्रिश ने सिसकी भरते
بے رحمی سے اپنی گردن کھروچ کر پھر سے زخم دیا تھا۔ زران خانزادہ پر یقین کرنے کی خود کو سزا دی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو زران سگریٹ انگلیوں میں دبائے بازو آنکھ پر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا، جلتا سگریٹ اس کی انگلیوں کو بھی جلا رہا تھا جسے اسے مطلق پرواہ نہیں تھی۔ ابرش نے بے اختیاری میں اس کی طرف بڑھتے اس کی انگلیوں میں دبا ہوا سگریٹ نکالا۔ زران نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر سرخ آنکھوں سے اسے استفہامیہ نگاہوں سے گھورا۔ میں وہ سگریٹ نکال رہی تھی، آپ کی انگلیوں کو جلا رہا تھا۔ ابرش زران کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ اس کی سرد سرخ نظریں دیکھ کر اس کے لبوں سے بے سختہ آپ نکلا تھا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتے وہ اسے کلائی سے جکڑے خود کی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے پر آ گر۔ میرا تو پورا بدن ایک اندیکھی آگ میں جل رہا ہے، سب سے زیادہ تو یہ دل چل رہا ہے، کہاں سے یہ آگ بجھاؤ گی تم؟ زران اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے استہزائیہ ہنسا۔ ابرش بمشکل خود کو اس کے سینے کا حصہ بننے سے روکے ہوئے تھی۔ زران کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے وہ اس کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اس کی رت جگے کی چگلی کھا رہی تھی۔ ابرش کو یوں خود کی طرف معصومیت سے تکتا پا کر زران کی آنکھوں سے مزید شعلے لپکے تھے۔ زران نے اسے بازو سے جھکڑے خود میں بھینچا تو ابرش کے لبوں سے سسکاری نکلی، آنکھوں سے آنسو نکلتے شفاف فارس کو بھگونے لگے۔ اس کے آنسوؤں پر وہ مزید سلکا تھا۔ کیا اس کی قربت اس کے لیے آنسوؤں کا باعث ہے؟ وہ سلکتی نگاہوں سے اسے کافی دیر دیکھتا رہا۔ وہ ابھی تک اس کے سینے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اس کے رونے سے اندازہ ہوا تھا وہ اس کی قربت میں آنسو نہیں بہا رہی بلکہ وجہ کچھ اور ہے۔ وہ اسے پاؤں میں ہی لیے رخ پلٹ گیا۔ زران کی نظر اس کی سنہری آنکھوں کی نمی سے ہوتے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر آن ٹھہری جہاں سے شرٹ سرخ ہو رہی تھی۔ زران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اوپر کو اٹھاتے بٹھایا، ابرش کی قمیض کی زپ کھولتے اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکائی تو ابرش نے سرخ پڑتے زران کا ہاتھ تھامے اسے روکنے کی کوشش کی۔ زران کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اس کی شرٹ نیچے کھسکا گیا۔ ابرش کی رنگت شدید سرخ پڑی۔ زران کے ہاتھ اپنی دھڑکنوں کے مقام پر محسوس کرتے اسے سختی سے آنکھیں میچی۔ زران نے اس کے زخم کو دیکھا جہاں سے خون پھر سے رس رہا تھا۔ کامدار ڈریس پہننے کی وجہ سے زخم دوبارہ سے چھل چکا تھا۔ ڈریسنگ نہیں کی؟ زران نے لب بھینچتے پوچھا۔ نہیں، اور اس کی ضرورت بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ابرش نے بند آنکھوں کو کھولتے شرٹ کندھوں سے اوپر کرتے کانپتے ہاتھوں سے زپ بند کی۔ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ زران اس کے بے انتہا قریب تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش کے ساتھ ساتھ اس کی سانسوں کی گرمائش میں بھی خود کو جلستا محسوس کر رہی تھی۔ زران کی اتنی نزدیکی سے اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ زران اس کی جھکی نظروں کو دیکھنے کے بعد بیڈ سے اٹھتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ زران کے جانے کے بعد ابرش نے بیڈ سے اٹھتے جلدی سے دوپٹہ گلے میں ڈالا تھا وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ زران کے کمرے میں موجودگی اس کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کی سر سپاٹ نظریں اس کی جان نکالنے کے در پہ تھی۔ زران میڈیکل باکس پکڑے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو ابرش دوپٹہ گلے میں ڈالے بھیگی زلفوں کے ساتھ کمرے سے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کی بھیگی زلفیں اس کی پشت کو تقریباً بھگو چکی تھی۔ زران ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا، اسے کلائی سے پکڑے دیوار سا پٹکتے دروازہ زور سے بند کیا۔ ابرش نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ زران کو دیکھا جو کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا زران؟ ابرش نے سہمتے ہوئے پوچھا۔ زران کی آنکھوں کی سرخی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اسے قہربار نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہوش میں ہو ابرش؟ اچھی طرح جانتی ہوں آج حویلی مہمانوں سے بھری پڑی ہے، یہاں کی روایات سے بخوبی واقف ہوں، پھر اس حلیے میں باہر جانے کا مطلب؟ زران کی آنکھوں سے شعلے لپکے تھے۔ اسفندیار خان کا کمرہ اسی راستے پر تھا جہاں سے گزر کر نیچے لاؤنج میں جانا پڑتا تھا۔ اگر اسفندیار اسے ایسے دیکھ لیتا تو اس سے آگے کا سوچتے ہی زران کو اپنی کنپٹیاں پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ زران
مم میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے خیال نہیں رہا۔ ابریش نے اسے شدید غصے میں دیکھ کر منمناتے ہوئے وضاحت دی، تم کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتی، بلکہ تم سے ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ زیم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، اس کا اظہار محبت سننا ہو یا پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہو، یا بھرے جرگے میں بے حیائی سے اسفندیار سے چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ زاران اس کے گرد دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے گرایا تو ابریش نے بے ساختہ چیختے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے گہرے سانس بھرتے سہمی نگاہوں سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا زران اس پر ہاتھ اٹھانے لگا ہے۔ اس کے ایک پر زران لب بھینچے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے پیچھے ہوا تھا۔ مم میں سچ کہہ رہی ہوں زران، مجھے اندازہ نہیں تھا، مم مجھے عادت نہیں اس سب کی، میں آہستہ آہستہ ادھر کی روایات میں خود کو ڈھال لوں گی۔ زران کے مشتل چہرے کو دیکھتے ابریش نے نم لہجے کے ساتھ وضاحت دی، وہ تو تمہیں ڈھالنا پڑے گا ابریش، خود کو ہر قیمت پر، تمہاری ہر غلطی جو زران خانزادہ معاف کرتا تھا، وہ تم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اب جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ حویلی کا صفا پیشی اجٹ گنوار خان ہے، جو غلطی سے بھی اپنی بیوی کی غلطی معاف نہیں کرے گا۔ زران نے سپاٹ لہجے میں اسے تنبیہ کی، ساری غلطیاں میری تو نہیں تھیں، آپ ہر غلطی سے بری ضمع ہو کر صرف مجھے قصوروار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابریش نے شبنمی لہجے میں شکوہ کیا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تم خود کو معصوم کہہ رہی ہو، دیٹس گریٹ۔ زران استہزائیہ ہنسا۔ مجھے بتاؤ، اسفن سے تم امریکہ میں ملی تھی، میرے سامنے اسے دیکھتے انجان بننے کا ناٹک کیوں کیا؟ زران نے اس کے قریب ہوتے سرد انداز میں سوال داغا۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا بتانے کا، میں صرف امریکہ میں ایک ہی مرتبہ اسفن سے ملی تھی، وہ بھی اس نے میرا بیگ ایک رابر سے واپس لا کر دیا تھا۔ وہ ملاقات اتنی سرسری تھی، میں نے ضروری نہیں سمجھا بتانا۔ ابریش نے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بتایا تھا۔ اسفند اس سے محبت کا اظہار کر چکا ہے، یہ سب زران کو بتا کر وہ اسے مزید مشتعل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ملاقات اتنی بھی سرسری نہیں تھی جو تمہیں اپنے ہونے والے شوہر کو بتانا یاد نہ رہے۔ تم ایک مرتبہ نہیں، امریکہ میں کئی مرتبہ اس سے ملی تھی۔ زران اس کے جھوٹ پر یکدم بھڑکتے ہوئے چیخا، آئی سویر زران، صرف 2 بار اسفن سے ملاقات ہوئی تھی، میرا یقین کریں۔ ابریش نے اس کے بھڑکنے پر جلدی سے روتے ہوئے سچ بتایا۔ اس کا چلانا اس کے کان کے پردے پھاڑ رہا تھا، اس کے غصے سے خائف ہوتے اس کا روم روم لرز رہا تھا۔ 2 بار کی ملاقات پر تم میرے سامنے خاموش رہی کیوں؟ دل کے جلتے بھاپڑوں سے مجبور ہوتے سلکتے لہجے میں سرد انداز میں ایک مرتبہ پھر سے سوال کیا۔ اسفن نے مجھ سے کہا تھا یہ بات آپ کو نہ بتاؤں، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، ابریش ٹوٹے لفظوں سے بولتی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ اسفند اس کی بیوی اس کی محبت سے محبت کرتا ہے، یہ سن کر زران کا وجود مزید آگ کے گولوں میں لپٹا تھا۔ آپ مجھے جیسے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جانتی ہوں ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، مگر بار بار مجھے آپ جیسے مجھے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جانتی ہوں ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، مگر بار بار مجھے اسفند اور زعیم کا نام لے کر میرے کریکٹر پر سوال نہ اٹھائیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ابریش نے ہچکیوں کے درمیان وہ مشکل کہا، اپنے کریکٹر پر سوال اٹھانے پر تم نے خود مجھے مجبور کیا ہے۔ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلافات بدگمانیاں سے، مگر یہ شک نہیں تھا جو تم نے خود میرے اندر منتقل کیا ہے، جو مجھے اذیت کی انتہا پر پہنچا رہا ہے، زران کرب زدہ انداز میں بولا۔ ابریش کی آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہوا تھا۔ زران لب بھینچے سے کچھ دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑے اسے بیڈ پر بٹھایا، اس کا دوپٹہ گلے سے اتارتے سائڈ پر رکھا، اس کی زپ کھولتے شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکائی، اور میں ڈریسنگ کر لوں گی، ابریش نے نظریں جھکائے کہا، تم نے کرنا ہوتا تو تم پہلے کر لیتی، یقیناً تم یہ خود کو اذیت پہنچا کر مجھ پہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہارے لیے یہ رشتہ توک سے زیادہ نہیں، زران نے سرد انداز میں کہتے کاٹن سے اس کا زخم صاف کیا۔ زخم پر زران کی انگلیاں کا دباؤ بڑھتا محسوس کر کے ابریش نے سسکی لی تھی، مجھے تمہارے زخموں اور تمہاری اذیت سے کوئی مطلب نہیں۔ زران کے لہجے میں ٹھنڈک بڑھی،
تھوڑا تمہارا زخم دیکھ کر کل بہاری نے مجھے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ مجھے زمین میں گاڑ چکا تھا۔ کیا چاہتی ہوں آج یہ زخم دیکھ کر تمام گھر والوں اور برادری والوں کی نظروں کا سامنا کروں؟ ذرا نے آبرو جھکائے برفیلے لہجے میں سوال کیا۔ ابرش اس کے سوال پر سر نفی میں ہلاتے نظریں جھکا گئی تھی۔ یہ زخم میں نے تمہیں دیا یا پھر تم نے خود کو خود ہی دیا؟ دونوں طرف سے عزت میری ہی گھٹے گی، ذرا نے سرد لہجے میں کہتے اس کے زخم پر آئمنٹ لگائی۔ اس کا برف سا لہجہ محسوس کرتے ابرش خاموشی سے نظریں جھکائے آنکھیں مینچ چکی تھی۔ اس کی انگلیاں اس کی دھڑکنوں کے مقام کو چھوتی اس کے بدن میں ارتعاش پیدا کرتی جسے زران بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ سر سرخ نظروں سے اس قیامت خیز مسحور کے سراپے کو دیکھتے ذرا نے بے ساختہ اپنے اندر اٹھتی تغیانی پر قابو پاتے اس کی شرٹ کندھوں سے اوپر کرتے زپ بند کی۔ اپنی آنکھیں بند کیے لرز رہی تھی۔ سنہری رنگت پر آرس شدید سرخ پڑے تھے۔ ذرا نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے لب بھینچ گیا تھا۔ اسے بازو سے جکڑے خود کی طرف کھینچا تو کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آن لگی۔ ابرش نے آنکھیں کھولتے زہران کو دیکھا جو سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہارا حسن اب کسی بھی غیر مرد کے سامنے نہ کھلے، غلطی سے بھی اسفند کے سامنے تمہارے سر سے دوپٹہ نہ اترے۔ اگر تمہارے سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد نے دیکھا تو تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ وہ اس کا منہ دبوچے غرایا۔ جہاں وہ ہوگا وہاں تم ٹھہرو گی بھی نہیں۔ از اٹ کلیئر؟ ذرا نے سخت لہجے میں تنبیہ کرتے اسے بیڈ گراؤنڈ کی طرف دھکیلا۔ یہ ڈریس بھی چینج کرو، کوئی ہلکا پھلکا ڈریس پہنو۔ کوئی ضرورت نہیں اتنا بننا سنورنے کی، نہ ہی میک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا نے غصے سے نارنجی فراق میں اس کی سنہری رنگت کو دھمکتے ہوئے دیکھ کر بھڑکتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اسفند کی غلطی سے بھی اس کی بیوی پر نظر پڑے۔ وہ ابرش کو لے کر اسلام آباد شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اب عبیر کی وجہ سے مجبور تھا ادھر رکنے کو۔ ذرا اسے سخت نظروں سے گھورتے بیڈ سے اٹھا۔ تمہاری زبان کے جوہر میری ماں اور بہنوں کے سامنے بالکل نہ کھلے۔ ان کے سامنے جتنی تمیز کے دائرے میں رہو گی اتنا ہی اس کمرے میں سکون سے رہو گی۔ ذرا اس پر قہر بار نظر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہونے کے بعد ابرش اپنی آنکھوں کی نمی بے دردی سے صاف کرتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابرش چوڑی دار پجامے کے ساتھ سفید انگرکھا سمپل سا فراق پہنے ہوئے بنا کسی زیب و آرائش کے نیچے آئی تھی۔ اس ٹائم دن کے 12 بج رہے تھے۔ عبیر اور اسفند کا شام میں نکاح تھا، اس کے بعد رخصتی تھی۔ برادری کے چند ہی لوگوں کو انوائٹ کیا تھا جو بہت قریبی تھے۔ لاؤنج میں برادری کے چند ہی بزرگ خواتین بیٹھی تھیں جنہیں سلام کرنے کے بعد وہ امینا خانم کی تلاش میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ ابرش نے کچن میں داخل ہوتے امینا خانم سے سلام کیا۔ امینا خانم اور رزینہ خانم اس وقت کچن میں ہی موجود تھیں، ملازموں کو رات کے کھانے کے لیے ہدایت دے رہی تھیں۔ مہمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اس وجہ سے گھر میں ہی رات کی ضیافت کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ درخشا کے علاوہ کچن میں 2-3 اور بھی ملازمائیں تھیں۔ وعلیکم السلام، امینا خانم نے ابرش کو دیکھتے رکھائی سے جواب دیا۔ ابرش کا مردان خانے میں جا کر تماشا کرنے پر امینا خانم کے دل میں ابرش کے لیے بہت سخت گراں پڑ چکی تھی۔ ابرش کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سنجیدگی اور رخرختی چھائی، لہجے میں بھی کافی ناگواری اور سنجیدگی در آئی تھی جسے وہاں کھڑے ہر ملازمہ نے محسوس کیا تھا، کیونکہ یہ ان کی طبیعت کا خاصہ نہیں تھا۔ رزینہ خانم کے لبوں پر بھی طنزیہ مسکراہٹ دوڑی۔ جانتا ہے ہم تمہارا اس نکاح میں کوئی مرضی شامل نہیں تھا، مگر تم 2 دن کی دلہن ہے، یہ کیا سفید لباس پہن کر تم ماتم منا رہے؟ ابرش کو انتہائی سادگی میں دیکھ کر امینا خانم نے ناگواری سے کہا۔ امینا خانم کا اثر لہجہ محسوس کرتے ابرش کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا انہوں نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ زران نے مجھے تیار ہونے سے منع کیا ہے، ابرش نے بھیگے لہجے میں بتایا۔
غلطی ہو گئی ہم سے جو زہلے کی بیٹی کو ہم نے بہو بنانے کا سوچا۔ ہمارا زران کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تھا۔ ہمارا بھائی کا بیٹی پلوشا کے لیے ہمارا ہمارا بھائی کا بیٹی پلوشا کے لیے ہمارا بھائی نے خود ہم سے کہا، مگر سمجھ نہیں آتا زران کو تم میں ایسا کیا نظر آیا جو تمہیں پسند کر بیٹھا، ورنہ ہمارا پلوشا صورت میں بھی اور گنوں میں بھی تم سے کئی گنا بڑھ کر تھا۔ مینا خانم نے ملازموں کی پرواہ کیے بغیر ابرش کو اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ ابرش نے لب کاٹتے ہوئے خاموشی سے امینا خانم کی ڈانٹ سنی تھی۔ زران بیچارہ بھی تم کو اس لیے سجنے سورنے سے منع کرتا ہے، وہ بھی بیچارہ اب کیا کرے، اب اس کا نصیب ایسی عورت سے پھوٹا ہے جو اس کے ہی بھائی پر نظر رکھتی ہے۔ اب ایسے میں وہ بیچارہ تمہیں زیادہ تیار ہونے سے منع ہی کرے گا نا۔ تمہارا کیا پتا، تم بند سور کر مردان خانے میں اسفن کا نکاح روکنے کے لیے پہنچ جاؤ۔ روزینہ خانم نے ابرش کی فک رنگت دیکھتے جلدی پر تیل ڈالا تو ابرش کی رنگت توہین و خجالت سے شدید سرخ پڑی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے اس لہجے میں بات کریں۔ آنٹی کی کڑوی باتیں میں نے اس لیے سنی، وہ زران کی ماں ہے، آپ کا رشتہ میرے لیے اتنا قابل احترام نہیں کہ میں فضول میں آپ کی باتیں سنوں۔ ابرش کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ روزینہ خانم کا ہاتھ اٹھتا ابرش کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ ابرش گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے روزینہ خانم کو دیکھ رہی تھی۔ امینہ خانم نے اپنے لب سختی سے بھینچے۔ ملازماؤں کے سامنے انہیں سب اچھا نہیں لگا تھا۔ جب سے اسفند اور عابیر کا رشتہ طے ہوا تھا، روزینہ خانم کا رویہ ان کے ساتھ بھی بہت تلخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے امینہ خانم سے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک بات پر وہ 100 باتیں سناتی تھی۔ تم یہاں پر زران کی بیوی بعد میں ہو، پہلے میرا بابرک کی موت کے بدلے میں ونی کے طور پر آیا ہے۔ تمہارا ذلیل بھائی نے ہمارا جوان بیٹا کو مارا ہے، خون کے بدلے میں ہم خون یہاں خون لیتا ہے۔ یہ بھی خون بہا میں قاتل کے گھر کا عورت جس سے اس قتل کا حساب لیا جاتا ہے۔ تم کو کیا لگتا ہے ہم تمہارا بدتمیزی برداشت کرے گا؟ زبان کاٹ ڈالے گا تمہارا۔ زینہ خانم نفرت سے پھنکاری تھی۔ زیادہ زبان چلانا ہے، یہاں مہارانی بن کر رہنا ہے تو اپنا بغیرت بھائی کو یہاں پیش کرو تاکہ اسے بھی بابر کی طرح موت دی جائے۔ پھر اس دن تم حویلی کی عورتوں کی طرح ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا۔ زینہ خانم غصے سے گرجی۔ حویلی کی ملازمائیں لب دانتوں تلے دبائے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آج کے بعد تم ونی میں آیا ہوا عورتوں کی طرح یہاں کچن میں کام کرے گا، برتن دھوئے گا، کھانا بنائے گا، کمرے میں آرام کرنے کے بجائے اب تم کچن میں سارا وقت گزارے گا۔ زینہ خانم نے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے حکم دیا۔ ابرش نے روزینہ خانم کے حکم پر امینہ خانم کو نم آنکھوں سے دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے روزینہ خانم، تم یہاں پر ونی کے طور پر آیا ہے، ونی میں آیا لڑکیوں کا یہ طور طریقہ نہیں ہوتا۔ امینہ خانم سپاٹ لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ درخشاں ابرش کو کام سونپو، بلکہ آج بکرے کا کڑاہی اس سے ہی بناؤ۔ رات سے پہلے یہ کچن سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ روزینہ خانم درخشا کو حکم دیتی ابرش پر استہزائیہ نگاہیں ڈالتی چلی گئی تھی۔ تمام ملازماؤں کے چہرے پر بھی استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی تھی، جسے دیکھتے ابرش اپنی نم آنکھیں رگڑتے درخشا کی طرف بڑھی جو مٹن بنانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ بھابھی آپ برتن دھو لیں، یہ گوشت ہم بنا لے گا، 15-15 کلو کے حساب سے بڑے بڑے پتیلے بن رہے ہیں کڑاہی کے، آپ کو کہاں آتا ہوگا یہ سب کچھ۔ درخشا نے ابرش پر ترہم بھری نگاہ ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے میں برتن دھو لیتی ہوں۔ ابرش اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے سنک کی جانب بڑھی جہاں گندے برتنوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ ارحام خان زادہ کمرے میں داخل ہوا تو حور بلیک کڑھائی والا فراک پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ وہ بلیک فراک پر لیب کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ بالوں میں برش کرتے وہ بار بار مدھم سا مسکاتی۔ وہ برش کرتے خود کو دیکھنے میں اتنی محب تھی کہ ارحام خان زادہ کے اندر داخل ہونے پر بھی اسے احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ بچوں کی طرح لیب کوٹ پہنے خوش ہو رہی تھی۔ اپنی سلکی خوبصورت بالوں کو وہ کبھی کمر پر ایک ادا سے جھٹکتی، کبھی شولڈر پر ڈالے برش کرنے لگتی۔ کان جیسی کرسٹل براؤن آنکھیں نم تھی مگر کٹاؤ دار لبوں پر مدھم سی مسکان رقصہ تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا ارحام نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارحام نے اسے دیکھتے ڈریسنگ ٹیبل پر موبائل رکھا تو حور پوری طرح چونکی۔ ارحام کی خوشبو اپنے گرد محسوس کرتے
हूर की आंखों में खौफ लहराया जो अरहाम खानजादा ने मिरर में उसके नज़र आते अक्स को देखते बखूबी महसूस किया था। वो खुद में सिमटी थी। मिरर में अरहाम को देखते हूर के हाथों से ब्रश करता ज़मीन बोस हुआ। अरहाम ने हूर को गहरी नज़रों से देखते हुए सोफे पर बैठते हुए उसकी पुश्त के साथ टेक लगाई। हूर ने लैब कोट उतारते बेड पर रखा और जल्दी से दुपट्टा उठाए उसे सर पर ओढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। हूर ने नज़रें झुकाए कहा, ये कहाँ से आया? अरहाम ने उसको सलाम को इग्नोर करते कार दिल लहजे में पहुंचा। अपनी शोला बार निगाहें हूर के दो आतशा रूप पर टिकाई रूप पर जमाई जो ब्लैक फ्रॉक में कुंदन की मानंद धमक रही थी। ये लैब कोट पहाड़ी आपी का है। पहाड़ी आपी के पास दो थे, एक मैंने ले लिया। हूर ने अरहाम की सर्द निगाहों से घबराते हुए जल्दी से बताया। अरहाम ने हंकार भरते सिगरेट से लगाते लबों से लगाया। क्यों लिया? आबरू उचकाए पूछा था। मुझे ये पहनना बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर की फीलिंग आती है। मैं मेडिकल की फर्स्ट ईयर में थी। मेरे पास बहुत से लैब कोट थे। हूर ने मासूमियत से बताते लब दांतों तले दबाया। वो भूल ही चुकी थी। उसने अरहाम को अपनी तालीम और उम्र गलत बताई थी। अब अपना झूठ याद आने पर वो दूर खड़ी अरहाम को सहमी निगाहों से देख रही थी। पता नहीं वो उससे इस बात की क्या सजा दे। अरहाम उसका सुर्ख पड़ता चेहरा और झुकी नज़रों को देखते इस्तेहज़ाया मुस्कुराया था। लैब कोट लेकर मेरे पास आओ। अरहाम ने स्मार्ट लहजे में हुक्म दिया। जी। हूर ने नासमझी से अरहाम को देखा। मैं कह रहा हूँ इस कोट को इधर लाओ। अरहाम ने इस बार बुलंद आवाज़ में कहा। हूर इसकी बुलंद आवाज़ पर जल्दी से कोट उठाए अरहाम की तरफ बढ़ी। उसके करीब आते वो कोट अरहाम की तरफ बढ़ाया। हाथों में वाजिया लर्जिश थी जिसे देखता अरहाम गहरा मुस्कुराया था। ये पकड़ो और इसे जलाओ। अरहाम ने लाइटर हूर की तरफ बढ़ाया। क्या? हूर हैरान हुई। आई सेड बर्न इट विदाउट डिले। इसे बिना ताखीर किए जलाओ। अरहाम धाड़ा था। हूर ने लरसते हुए जल्दी से लाइटर पकड़कर इस लैब कोट को शोला दिखाने की कोशिश की, मगर हाथों की कपकपाहट की वजह से उससे लाइटर जल ही नहीं रहा था। आई सेड बर्न इट अदरवाइज नो वन वर्स दैन मी। वो अब की बात पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। हूर ने हिचकी भरते लाइटर जलाने की कोशिश की जो इससे अभी भी जल नहीं रहा था। अरहाम ये मम मुझसे नहीं जल रहा। हूर ने हिचकी लेते हुए कहा। जलाओ हूर इसे, वरना आज मैं तुम्हें जला दूंगा। अरहाम सर्द आवाज में फंकारा। हूर ने कपकपाते हाथों से लाइटर जलाने की एक बार फिर से कोशिश की थी। बस सच शुक्र इस बार लाइटर जल गया था। हूर ने गहरा सांस लेते लैब कोट को शोला दिखाया। बहुत से आंसू टूटकर उसके रुख पर गिरते बेमोल हो रहे थे। लैब कोट जो अब जल रहा था अभी भी उसके हाथों में था। अरहाम सोफे से उठता उसके करीब हुआ तो हूर दो कदम पीछे को होती इस संगदल से दूर हुए थे। अरहाम ने उसके हाथ से लैब कोट लेते ज़मीन पर फेंका और उसकी कमर में हाथ डालते झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। वो उसकी कुशादा सीने से आ लगी थी। उसकी आंखों से निकलते आंसू अरहाम की शर्ट को भिगोने लगे। क्या हुआ डियर वाइफी? इतनी सी चीज़ के लिए इतने आंसू? अरहाम ने उसके कान में सिरगोशी करते उसे खुद में सख्ती से भींचा। इतनी सी चीज़ नहीं थी मेरे लिए। आपने ये क्यों किया? हूर ने अरहाम की आंखों में देखते हिचकी लेते सवाल किया। हूर के सवाल पर अरहाम खानजादा का कहका गूंजा था। ताकि तुम्हें एहसास हो कीमती चीज़ें खोने का दुख क्या होता है। अपने अरमानों को खुद के सामने चलते हुए देखकर कैसा महसूस होता है। अरहाम उसके कान की लो को दांतों से बेरहमी से खींचता फंकारा। हूर उसके बेरहम लम्स पर हूर उसके बेरहम लम्स पर सिसकी थी। एहसास है मुझे मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया है। मेरा सबसे कीमती रिश्ता, मेरे अपने सब कुछ ही तो मुझसे छिन गए हैं। अब कुछ भी मुझसे छिन जाए मुझे परवाह नहीं। हूर ने अरहाम के हिसार से निकलते हुए अपने आंसू बेदर्दी से साफ की।
ठीक कहा तुमने, तुम्हें क्यों परवाह होगी? तुम्हारा कुछ भी तो यहाँ नहीं है, तुम्हारे बदन पर लिबास तक तो तुम्हारा अपना नहीं। अरहाम तंजिया मुस्कुराया। अरहाम के तंज पर उसे आग लगी थी, पर एक पुल का लिबास सुइयों की मानंद छुपा था। हूर ने रोते हुए बेदर्दी से अपना दुपट्टा उतारकर बेड पर फेंका। वो बिखरे बालों के साथ गुलाबी आंखें लिए गहरे सांस भरते अरहाम को देख रही थी। अरहाम उसके एक्ट पर एहतजाया हंसा था। ये दुपट्टा फेंको या फिर इस लिबास को तन से जुदा करो, लिबास तो तुम्हें परी कुल का ही पहनना पड़ेगा। अरहाम ने उसके करीब होते सर लहजे में कहा। हूर ने बेबसी से अपना निचला लब कुचलते अपने आंसू रोकने की कोशिश की, जो बहुत रवानी से आंखों से गिरते अपनी वक़्त खो रहे थे। अरहाम ने उसके करीब होते उसे अपनी बाहों में भरा। मेरी जान, क्यों इन शबनमी कतरों को बेमौल कर रही हो? अरहाम ने उसकी आंखों से गिरते मोती नरमी से अपनी उंगलियों के पोरों से चुने। हूर ने अरहाम का हाथ झटकते उसे शिकवा के नाम भीगी निगाहों से देखा। अरहाम का सफाक कहकर फिर से गूंजा था। कीमती तो ये लैब कोट था तुम्हारे लिए, बहुत था। अब देखो ना, कभी तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी मुझे खुद से दूर झटकूं, चाहे तुम्हें मैं कितना ही दर्द क्यों न दूं। मगर आज तुमने मुझे खुद से दूर झटका है। ऐसा ही होता है जब कोई अपनी कीमती चीज़ें रिश्ते खोता है तो वो पागल हो जाता है। अरहाम ने उसके निचले लब को 2 उंगलियों में पकड़ते मसलते हुए बेदर्दी से खींचा तो हूर ने दर्द से अपनी आंखें मींची। आंखें खोलो। अरहाम उसकी कमर पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए दहाड़ा तो हूर ने झट से आंखें खोली थी। दैट्स अ लाइक अ गुड गर्ल। अरहाम गहरा मुस्कराया था। तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है, और वो बदकिस्मती से तुम्हारा ही है। आज रात जब तुम अपने ही हाथों से अपने अरमानों को आतिश की नज़र करोगी तो तुम्हारे चेहरे पर वो तकलीफ़ ज़रूर आएगी जो इस वक्त मेरे चेहरे पर है। अरहाम ने सर्द अंदाज में कहते उसके बालों की लट अपनी उंगली पर लपेटते उसके कान में झुकते मध्यम सरगोशी करते वो लट बेदर्दी से खींच डाली। हूर ने अपना दर्द छुपाए अपना लब कुचलते अरहाम को देखते उसकी बात को समझने की कोशिश की। वो आखिर क्या कह रहा था? उसके पास कुछ भी तो अपना ना था, फिर वो किस चीज़ की बात कर रहा था? ये बदन उसके पास था जिस पर वो अपना हक जताकर उसे अपने नाम कर चुका था। अब क्या था उसके पास? उसके पास तो सिर्फ उसका नाम ही था। क्या उसे आज रात अपने नाम से आज़ाद कर देगा? हूर की आंखों में कई सवाल लिए हूर अरहाम को देख रही थी।